قیادت کے لیے ایم آئی ایم کو ترجیح دیتا ہوں۔ اویسی صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو مشن ان کا ہے اور جو صدا لگا رہے ہیں، وہ بالکل صحیح ہے، وہ 100% درست ہے۔ اور ہر برادری اگر اپنے درمیان اپنے مفاد کی فکر کر رہی ہے اور وہ اپنی نمائندگی اور اپنی قیادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو بالکل مسلم بھی ایک برادری ہے اور اس میں دوسری برادریاں نہیں ہیں جو غیر مسلموں میں ہیں۔ اس لیے مسلم برادری کو بھی بالاتفاق اپنی برادری کے مفادات کی خاطر ابتدا اپنی قیادت کی کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح تو نہیں ہوگی کہ 400 سیٹیں ان کو حاصل ہو جائیں گی یا 300 یا 200، لیکن بہرحال 100 سیٹیں حاصل کرنے کی وہ پوزیشن میں ہیں، اور اگر وہ اپنی متحدہ طاقت کا استعمال کریں تو وہ اپنی قیادت کو کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہ قیادت پھر ایسی ہوگی کہ وہ کنگ میکر ہوگی۔ اس کے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکے گی، حکومت جو بھی بنے گی وہ ان کی محتاج ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتحاد کے ساتھ پہلی ترجیح کے طور پر مسلم برادری کے لیے، یہاں مذہب کی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا جو دستور ہے وہ سیکولر بھی ہے، وہ سوشلسٹ بھی ہے، وہ ڈیموکریٹک بھی ہے، تو اس دستور کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں، اور اس دستور کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ وہ دستور ہمارا ایک معاہدہ ہے، وہ ایک پیکٹ ہے، ایک کنٹریکٹ ہے، اس لیے اس کے دائرے سے باہر نکلنے کا سوال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں جو بھی عمل ہوتا ہے، جو سیاسی عمل ہوتا ہے، تمدنی عمل ہوتا ہے، تعلیمی عمل ہوتا ہے، اس میں ہمارے دستور کو ملحوظ رکھا جاتا ہے اور رکھا جانا چاہیے۔ لہذا ایسی شکل میں جس طرح یادو برادری ہے، جاٹو برادری ہے، ٹھاکر برادری کی قیادت اپنا کام کرتی ہے اور اس کو اپنے برادری کی فکر ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بلند ہو کر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو مسلم بحیثیت برادری کے اپنے ووٹ کو متحد کر کے پہلے مسلم قیادت کو کھڑا کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ مسلم وہ ہے جو انسانیت کی فکر کرے، مسلم وہ ہے جو مانوتا کی فکر کرے، مسلم وہ ہے جو امت کا ایک فرد اور امت مانوتا کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ اس لیے ہر مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر مظلوم کی مدد کرے، ہر غریب کی مدد کرے، ہر بچھڑے کی مدد کرے۔ لہذا ظاہر ہے کہ جب مسلم قیادت صحیح معنی میں ہوگی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جتنے بھی بیک ورڈ ہیں وہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، سارے مظلوم اکٹھا ہو جائیں گے، اس لیے وہ مظلوموں کی پارٹی ہوگی، وہ مظلوموں کی آواز ہوگی۔ ابھی جو صورتحال ہے، ہم نے جو مہا گٹھ بندھن قائم کیا، یا یوں کہیے جو قائم ہوا، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک مذہبی انسان ہونے کے ناطے ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ ہم سیاسی شخص نہیں ہے، اور نہ سیاست کے میدان میں اس طرح ہم آتے ہیں کہ ہمیں بھی الیکشن لڑنا ہے اور جو سیاسی لوگوں کا عمل ہے اس میں شریک ہونا ہے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ لیکن امت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں امت کے افراد کو جوڑوں، انسانیت کو جوڑوں، مظلوموں کو جوڑوں، کمزوروں کو جوڑوں، اور ان کی مدد کے لیے ذہن سازی کروں۔ تو الحمدللہ ہم لوگ یہ کرتے رہے اور صدا لگاتے رہے۔ یعنی ایس پی کو خاص طور پر ہم نے بار بار دعوت دی کہ ان کے اور اس گٹھ بندھن کے درمیان اتحاد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جن کو بھی ہم مشورہ دے سکے ان کو بھی مشورہ دیا کہ وہ آپس میں تعلق کریں، اور ہماری جو پارٹیاں تھیں ان میں سے متعدد پارٹیوں نے سماجوادی کے ساتھ اتفاق کیا، یہاں تک کہ ہمارے ایکتا منچ کے جناب سلیم صاحب، مراد آباد کے جو ایکتا منچ کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں، اس کے صدر ہیں، انہوں نے بھی سماجوادی کے ساتھ اپنے اتفاق کا اظہار کیا۔ تو بہرحال ہماری طرف سے سب کو آزادی تھی کہ آپ لوگ فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں، اور ترجیح پہلی بہرحال اس پی کو ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتفاق کریں۔ لیکن پورے منظرنامے میں میرے نزدیک پہلی ترجیح مسلمانوں کے لیے ایم آئی ایم کی ہے، یعنی ایم آئی ایم کو چاہیے کہ وہ کھڑا کریں، ان کو طاقت دیں، اور مسلم قیادت کو وجود میں لائیں، اور پھر جتنے مسلمان ہیں وہ اتحاد کے ساتھ کام کریں۔ اب جو کینڈیڈیٹ طے کرنے کا مرحلہ آیا، اور کون کس پارٹی کا کس علاقے میں نمائندہ ہوگا،
جب اس کے فیصلے ہونے لگے تو بہت ہی افسوس کی بات یہ ہوئی کہ سماجوادی پارٹی نے مظفر نگر میں، جہاں سماجوادی دور میں بھیانک فساد ہوا اور ہزاروں مسلمان بے گھر ہوئے، لوٹے پٹے اور شہید کیے گئے، وہاں ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ سماجوادی کی طرف سے ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ سہارنپور سے عمران مسعود سماجوادی میں داخل ہوئے، ان کا بھی ٹکٹ کاٹ دیا گیا۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے، کسی طرح درست نہیں ہے۔ مظفر نگر میں 40-45% مسلمان ہیں، ان کے لیے کسی طرح یہ قابل قبول بات نہیں ہے کہ وہ اپنی جو حیثیت ہے وہ کھو دیں اور ان کے نمائندے نہ ہوں۔ اس لیے میں مظفر نگر، سہارنپور اور مراد آباد بھی شامل کرتا ہوں، ان تینوں ضلعوں کے سلسلے میں صاف بات کہتا ہوں کہ تمام مسلمانوں سے میں بنیادی حوالوں کے ساتھ، قرآن و سنت کے حوالوں کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی پہلی ترجیح MIM ہونی چاہیے۔ وہ لوگ یہ طے کریں کہ جہاں جہاں سے مسلمانوں کو کھڑا کرنا چاہیے تھا، یا ان کا حق تھا، ان کی قیادت کا حق تھا، ان کی تعداد کا حق تھا، ان کے مسائل کا حق تھا، وہاں سے اگر سماجوادی پارٹی نے نہیں کھڑا کیا ہے، مایاوتی نے اگر کھڑا کیا ہے، تو اس وقت ان کا شمار نہیں ہے۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی سیاست میں دوغلا پن رہا ہے، اور وہ معتبر ایسی معتبر لیڈر نہیں ہیں کہ امت مسلمہ ان کو قائد تسلیم کر لے، اس کا کوئی سوال نہیں۔ اس لیے مظفر نگر میں جہاں سے بھی ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کی نمائندگی ہونی چاہیے تھی، سہارنپور میں ہونی چاہیے تھی، مراد آباد میں ہونی چاہیے تھی، وہاں سے اگر سماجوادی نے اپنا نمائندہ مسلم نہیں کھڑا کیا ہے تو بالاتفاق مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ وہ طے کر لیں کہ وہاں وہ اویسی صاحب کی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اور ان کی طرف سے میں ان سے کہتا ہوں، اویسی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہر حلقہ انتخاب سے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مظفر نگر میں، سہارنپور میں، مراد آباد میں اور دیگر مقامات پر، وہاں سے وہ اپنی پارٹی کے امیدوار کھڑے کریں۔ دیوبند کے تمام مدرسوں کے طلباء سے کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے اس کا ثبوت دیں، اور وہ ایک مسلم قیادت کو وجود میں لانے، اس کو طاقت پہنچانے، اس کو کھڑا کرنے، اور جو سبق ان کو پڑھایا گیا تاریخ اسلامی کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، خلفائے راشدین کے ذریعے، اس سبق کو یاد کرتے ہوئے، عمل میں لاتے ہوئے اپنی قیادت کے لیے پوری ہمت اور قوت کے ساتھ مشغول ہو جائیں، اور وہ یہ طے کر لیں کہ جو حلقہ انتخاب ہمارا ہے، یعنی ہماری وہاں اکثریت ہے، تو اس اکثریت کو اتحاد کے ساتھ پہلے نمبر پر MIM کو ووٹ دینا چاہیے۔ مراد آباد میں مسلم مجلس اپنے چند امیدواروں کو کھڑا کر رہی ہے، اس کے صدر جناب وسیع احمد صاحب خود بھی ایک علاقے سے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں بھرپور طور پر یاد دلاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یاد دلاتے ہوئے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ٹکراؤ نہ ہو۔ مسلم مجلس بھی ویسے ہی ہماری ہے اور پہلے ہے، جس طرح MIM بھی ہماری ہے، تو میں اس کو ترجیح دیتا ہوں، اور مسلم مجلس جہاں سے کھڑا کرے۔ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی غیرت ہے، کچھ بھی حمیت ہے، تو بھرپور طور پر ان کو ووٹ دیں اور ان کو جتا کر اسمبلی میں پہنچائیں۔ یہ ایک بہت بڑی فتح ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی کے بعد یہ پہلی کوشش ہوگی، اسے کامیابی ملنی چاہیے۔ اور اویسی صاحب کے حلقے سے کہتا ہوں، شوکت صاحب سے کہتا ہوں کہ وسیع احمد صاحب کے مقابل میں کسی بھی مسلمان کو وہاں سے وہ ہرگز نہ کھڑا کریں، اور ان کو بھرپور طور پر تائید فراہم کی جائے۔ اس طرح مسلم مجلس کے جو افراد ہوں اور MIM کے جو افراد ہوں، پہلے نمبر پر ملت اسلامیہ کے افراد کو انہیں جتانا ہے، ان کے ذریعے نمائندگی اپنی سامنے لانا ہے، اسمبلی میں اپنی آواز اٹھانا ہے، اور یہ ٹھیکہ نہیں لینا ہے کہ ہم ایک پارٹی کو ہرانے جا رہے ہیں اور ایک پارٹی کو جتانے جا رہے ہیں اور وہ پارٹی ہماری ہے۔ بالکل غلط ہے۔ جو بھی عمل ہو رہا ہے، اسی طرح شیو پال جی کو بھی جس طرح سے اکھلیش نے ذلیل